ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شہاب نامی شخص کی پیدل حج کے لیے جانے کی بہت وائرل ہو رہی ہے، اور اس کے پیدل حج کرنے کے لیے جانے کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سوال ہیں۔ مختلف لوگوں نے اس پر ویڈیوز بنائی ہیں، اور یوٹیوب پر بہت ساری اس طرح کی ویڈیو چل رہی ہیں۔ ہم سے بھی کچھ لوگوں نے سوال کیا ہے کہ پیدل حج پر جانے کا شرعاً کیا حکم ہے، اور شہاب جو پیدل حج کے لیے جا رہا ہے یہ شریعت کی نگاہ میں کیسا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم پیدل حج کے لیے جانا شرعاً کیسا ہے اس کو سمجھیں۔ قرآن کریم کی سورۃ الحج کی آیت ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ جب حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کریں کہ اللہ کا گھر تیار ہے، لوگوں اللہ کے گھر کا حج کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے یہ بھی عرض کیا کہ اللہ، میری آواز پورے عالم میں کیسے پہنچے گی؟ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس سوال پر اللہ تبارک و تعالی نے کہا آپ کا کام آواز لگانا ہے، ندا دینا ہے، اور آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر حج کی فرضیت کا اعلان کیا، اور وہ آواز رہتی دنیا تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے ان سب نے سنی، اور اس آواز پر جس نے لبیک کہا وہ اپنی زندگی میں ضرور حج کرے گا۔ تو اس اعلان میں، اس حکم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو اعلان کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر یہ خبر دی ہے کہ یاتوک رجالن، لوگ آپ کے پاس بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے پیدل بھی آئیں گے، وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، اور دور دراز سے دبلی پتلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے، یعنی اس قدر دور سے سفر کریں گے کہ اونٹنیاں سفر کی وجہ سے، سفر کے جانور دبلے ہو چکے ہوں گے۔ اس قرآن کریم کی آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حج کرنا پیدل بھی جائز ہے، اور سواری پر سوار ہو کر حج کرنا بھی جائز ہے۔ ایک روایت ترمذی شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت یہ نظر مانتی ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج پیدل کرے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا، اور یہ کہا اللہ تعالی اس سے بے نیاز ہے۔ اس نے قسم توڑی، قسم کا کفارہ دیا، اور کہا کہ سواری سے سوار ہو کر حج کرے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیدل حج کرنا جائز نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں چونکہ یاتوک رجالن اور وعلی کل ضامر آیا ہے، اس لیے
قرآن کریم کی آیت کی بنیاد پر پیدل حج کرنا تو جائز ہوگا، اور پیدل حج کرنے کی فضیلت میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے الموجب الکبیر میں، شعب الایمان میں، اور حاکم نے مستدرک میں ایک روایت نقل کی ہے جس میں مکہ کا الفاظ ہے کہ جس شخص نے مکے سے عرفات تک پیدل حج کیا اس کو حرم کی نیکیوں کی طرح ہر قدم پر 700 نیکی ملیں گی، اور حرم کی نیکی 1 لاکھ نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ اس طرح ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نارمل حالات میں بیت اللہ کا پیدل حج کرنا جائز ہوگا۔ مکے سے عرفات اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو مکے سے عرفات کے سارے ارکان پیدل کرنے جائز ہوں گے، یا باہر سے کوئی آفاقی ہے دور سے بھی وہ پیدل حج کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے میں جبکہ بہت ساری آسانیاں آ گئی ہیں اور راستے کے بہت سارے خطرات بھی بڑھے ہوئے ہیں، سرحدوں کے پار کرنے کا بھی مسئلہ ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کا بھی مسئلہ ہے، اگر یہ ساری چیزیں آسانی سے ہو سکتی ہیں تو بھی پیدل حج کرنا جائز ہوگا۔ لیکن ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، باب احب الاعمال ادومها کے تحت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لاتے ہیں، ان کے پاس کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ فلاں ہے جن کی نماز بہت زیادہ مشہور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان ساری باتوں کو چھوڑو، وہ کام کرتے رہو جن کی طاقت ہے، اور جن کی طاقت نہیں ہے ان کاموں کے چکر میں مت پڑو۔ یعنی اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کی طاقت دی ہے ان کو کرتے رہو، اور جو ہماری طاقت اور وسعت کے باہر ہیں ان کاموں پر ہاتھ مت ڈالو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ ثواب دینے سے نہیں اکتائے گا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ۔ اس لیے موجودہ حالات میں اگر شہاب پر تبصرہ کیا جائے تو مناسب سا معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے مکے تک پیدل حج کرنے کے لیے جائے۔ بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری رکاوٹیں اور بہت ساری الجھنیں سامنے آ سکتی ہیں۔ ملکوں کی سرحدوں کے پار کرنے کے مسائل ہیں، راستے کے مسائل ہیں۔ اس لیے ایسے زمانے میں جبکہ اللہ کی طرف سے بہت ساری آسانیاں آ چکی ہیں، ایسے موقع پر ان آسانیوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے اوپر کوئی ایسا بار اور ایسا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے جس کو ہم برداشت نہ کر سکتے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، ہر ایک کا عمل اس کی نیت سے جڑا ہوا ہے۔ نیت کا درست ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر نیت درست ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے تو قابل مبارکباد، اور اگر نیت میں گڑبڑ ہے تو پھر الامان والحفیظ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے شرعی حکم تو یہی ہوگا کہ پیدل حج کرنا جائز ہوگا،
لیکن دوسری روایات کی بنیاد پر اللہ نے آسانیاں دی ہیں تو ان آسانیوں کو اختیار کیا جائے اور اپنے آپ کو کسی ناگہانی آفت میں نہ ڈالا جائے تو یہ بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو شرعی احکام کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔